اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم۔ اللہ وہ زندہ و جاوید ہستی ہے جو نظام کائنات کو سنبھالی ہوئی ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو لے کر آئی ہے، جو حق لے کر آئی ہے، اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے توریت اور انجیل نازل کر چکا ہے، اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں، ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی۔ اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں، وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے۔ اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے۔ اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور دوسری متشابہات۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانش مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ پروردگار، جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کیجیو، ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر، تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ پروردگار، تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، یہ سورہ آل عمران کے پہلے رکوع کی آیتیں ہیں۔ 4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور پہلے رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ کے فضل سے پچھلے ہفتے ہمارا سورہ بقرہ کی تکمیل ہوئی ہے اور یہ آل عمران ہے۔ تو آل عمران یہ نام آیا ہے اس سورت کے اندر، اس لیے اس کا نام نشانی کے طور پر جو ہے رکھا گیا ہے۔ یہ بہت اہم سورت ہے اور سورہ بقرہ سے بالکل متصل لگی بھی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے اس کا مقام یہی ہے۔ اس میں 4 تقریریں ہیں الگ الگ، مطلب تقریریں اترتی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور بعد میں اس کو لکھ لیا جاتا تھا۔ تو پہلی تقریر جو ہے وہ جنگ بدر کے بعد نازل ہو گئی کہ پہلی جنگ ہو گئی تھی مسلمانوں کی، بہت تاریخی جنگ ہے، صرف 313 لوگ مسلمانوں کی طرف سے تھے، اس پہ تبصرہ ہے۔ اس کے بعد ایک بڑا حصہ سن 9 ہجری کا ہے، آخری زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس میں جو ہے نا ایک بڑا حصہ اس کا جو ہے نازل ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد بدر ہی کے بعد کی کچھ باتیں ہیں، اور آخری میں جنگ احد کی بات کی ہیں۔ ایسے 4 حصوں میں جو ہے یہ سورت تقسیم ہو گئی ہے۔ اب اس میں جو مضامین آئے وہ یہ ہیں کہ بات یہ چل رہی تھی، جو اہل کتاب تھے ان کو سمجھایا گیا ہے کہ پہلے جو کتابیں تمہارے پاس آئی ہیں، تم اللہ کے راستے پہ چلنے والے تھے، تو یہی راستہ تمہارے لیے صحیح ہے۔ دوسرا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا گروہ تیار ہو گیا تھا، امت مسلمہ تیار ہو گئی تھی، تو امت مسلمہ کو بتایا گیا کہ دیکھو پہلے کے لوگ کیسا ٹھوکر کھا چکے ہیں، کیسا گر چکے ہیں، ان پہ کتنی مصیبتیں آئی ہیں اور اللہ کی نظر میں کتنا گرے ہیں، کیسے گمراہ ہوئے ہیں، تم ایسا نہیں ہونا۔
اب آخری رسول تمہارے پاس آ چکے ہیں، قرآن جیسی مضبوط کتاب تمہارے پاس آئی ہے، تو جو بھی بھٹکنے کے راستے ان کے تھے وہ بند کر دیے گئے اور امت مسلمہ کو جو ہے مضبوطی کے ساتھ رکھا گیا۔ پھر یہ بات بتائی گئی اس کے اندر کہ اس میں دو طریقے کی آیتیں ہیں، ایک محکمات ہیں یعنی بالکل احکام ہیں، تو وہ جو ہے اصل بنیاد ہیں کتاب کی، اور دوسرے مشابہات جو بالکل پیرائے پہ رکھے گئے ہیں۔ اب انسان کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی کہ بھئی جنت کیسا ہے، اللہ کیسا ہے، تو ایک اندازے سے بتایا جا سکتا تھا کہ اس کی صفات کے ذریعے سے تمہارے ذہنوں کو بنایا جا سکتا تھا۔ تو جو لوگ غلط کار ہیں ہمیشہ متشابہات میں چلتے ہیں، یہاں تک کہ اس سے دین سے بھی کبھی کبھی بھٹک کر نکل چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ محکمات پر ایمان لانا چاہیے اور مشابہات پہ بھی لانا چاہیے کہ یہ ساری کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں جو قرآن میں آ چکے ہیں۔ اس وقت کے لوگ جانتے تھے اس کا مطلب بھی، اور اس کے مطلب کو جاننے نہ جاننے سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ ادب کا ایک قاعدہ وہ زمانے میں رکھا تھا، تمام مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے، اور چونکہ سامنے والے اتنا آبجیکشن لے رہے تھے لیکن ان باتوں پہ کبھی بھی جو ہے نا کسی غیروں نے بھی کبھی کوئی آبجیکشن ان الفاظ پہ نہیں لیا، اسے حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اللہ لا الہ هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، ایک ہی خدا ہے۔ اسی نے زمین بنایا، آسمان بنایا، آسمان سے پانی برسایا، انسان کو نطفے سے پیدا کیا، اسی نے آنکھ ناک کان دی اور یہ ساری دل دیا، اس کو دیکھنے اور کام کرنے کی صلاحیتیں عطا کی ہیں، اور وہی موت دینے والا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی زمینوں سے فصل نکالتا ہے۔ ہر کام جو ہو رہا ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کر رہا ہے، وہ ہے اللہ، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ کسی کے پاس اختیار نہیں کہ آپ کو بچا لے، وہ اختیار نہیں کہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ وہ کیسا ہے؟ الحی القیوم، وہ زندہ و جاوید ہستی، ہمیشہ زندہ تھا۔ اب کسی بھی باقی کے اس میں زندگی بعد میں آئی ہے، آسمان بعد میں بنا ہے، زمین بعد میں بنی ہے، کائنات بعد میں بنی ہے، اللہ کے بنانے سے بنی ہے، لیکن جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے موجود ہے اور آخر تک رہنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دوسرا یہ ہے کہ القیوم، قیوم یعنی تھامنے والا، کسی کو باقی رکھنے والا، وہ خود بھی زندہ ہے اور دوسروں کو بھی رکھے ہوئے۔ اللہ کا ایک اشارہ ہو جائے تو موت ہو جائے، اگر اللہ چاہے تو آسمان گر پڑے، زمین پھٹ جائے، کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے، اللہ کے ایک اشارے پہ ہونے والا ہے۔ تو یہ سارا نظم جو چل رہا ہے، برابر ہوائیں آ رہی ہیں، پانی آ رہا ہے، موسم کا نظم ہے، اناج نکلنے کا ہے، بچے پیدا ہونے کا، یہ سارا نظم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے بنا ہوا، جو یہ سارے انسان چل رہے ہیں، تو ان سب کو سنبھالی ہوئی ہے۔ وہ خود زندہ و جاوید ہستی ہے، ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس نے سب کو تھامے ہوئی ہے۔ وہ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے نازل کی ہے تم پر یہ کتاب حق کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں، بالکل اللہ کی پیور رہنمائی ہے۔ اب قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب ہے بھی نہیں کہ جہاں سے معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا نازل کیا تھا اور صحیح اس کی الفاظ کیا تھے، اس کے معنی کیا تھے، یہ صرف اب قرآن ہی سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرتی ہے جو اس کے سامنے موجود ہے، یعنی جو پہلے کتابیں آئی ہیں، انجیل ہے، تورات ہے، صحیفے ہیں، اس کی تصدیق کرتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ جو آج موجود ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ، تورات اور انجیل، جو تورات کی 5 کتابیں ہیں، 5 ایڈیشنز ہیں، 4 ایڈیشنز نیو ٹیسٹامنٹ کے ہیں جس کو انجیل کہتے ہیں، تو کیا یہی کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں؟ نہیں، اللہ کے پاس سے تو سچی کتابیں نازل ہو گئی تھیں، لیکن انہوں نے بہت گمراہی کا طریقہ اختیار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام نے 40 سال کی ان کی نبوت تھی، جب سے نبوت ہو گئی ان کے انتقال تک جو ہے نا 40 سال کا زمانہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی لکھائی لوح دی تھی ان کو، اور اس پہ جو ہے نا تختیاں دی تھیں، اور وہ تختیوں پہ سارے 10 کمانڈمنٹس بولتے ہیں اس کو، 10 احکام تو بالکل لکھ کے دیے تھے کہ اس پہ تم کو چلنا چاہیے، اور اس کی 12 کاپیاں انہوں نے بنائی تھیں، 12 قبیلوں کو دی تھی، اور ایک ایکسٹرا بنا کر ایک اور ایک قبیلے کو دی تھی خاص کہ تم اس کی حفاظت کرنا، لیکن انہوں نے سب نے گم کر دی وہ ساری چیزیں، نہ اس کی کاپی کی، نہ اس کو یاد رکھا پوری طریقے سے، صرف ایک تھی بیت المقدس میں رکھی ہوئی،
اور وہ بھی اتنی پرانی ہو گئی کہ ایک وقت وہاں کے پادری چلے گئے تو انہوں نے کہا یہ کون سی کتاب مجھے ملی ہے یہاں پر، مطلب اس کو ریفر کرنا بھی انہوں نے چھوڑ دیا، اور بعد میں جب اس پہ حملہ ہوا دوسروں کا تو وہ بھی ضائع ہو گئی، ان کے پاس کوئی باقی نہیں رہی۔ بعد میں انہوں نے یادداشت کے بلبوتے پہ لوگوں نے کہا کہ کچھ لکھنے نہ چاہیے، کیا تھا وہ کتاب میں، اب سمجھو ایکشن میں کیا ہوا تھا، اب جس کو جو معلوم تھا زبانی، اب یاد تھا، رات تھی، دن تھا، اس نے کہا تھا یہ، مگر بہرحال اس میں کچھ اچھی باتیں بھی آ گئیں۔ تو وہاں اس میں جب لکھا ہوا ہے، لوگ بتاتے ہیں مفسرین کہ وہاں جہاں لکھا ہے کہ اللہ نے کہا تو ایسا لگتا ہے بالکل قرآن سے ملتی جلتی باتیں وہاں ہیں، یا موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہاں بھی ملتی جلتی باتیں آتی ہیں، باقی تو سب دل کی باتیں، سیرت، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسی ہوا، ان کے پاس جو انجیل رکھی گئی تھی وہ بھی لوگوں نے ضائع کی، اور ان کے کئی سو سال کے بعد پھر جو ہے نا دوسرا ان کی سیرت میں لکھا۔ اب جیسا یہ تفسیر ہے تو قرآن آپ دیکھیں گے اوپر لکھا رہے گا، پھر ترجمہ الگ ہے اور تفسیر الگ ہے، یہ مل نہیں سکتی، عربی میں بھی رہی تو نہیں مل سکتی۔ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ قرآن کی آیت کیا ہے، عربی کا لفظ کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا، اور ایک مفسر نے، ایک ترجمہ کرنے والے نے کیا لکھا ہے، وہ سب الگ الگ ہے، بالکل چھٹا چھٹا ہے۔ تو وہاں ایسا معاملہ نہیں ہے، بس چلتے جاتا ہے، اللہ کے احکام بھی آتے ہیں، دوسروں کی چیز بھی ملتی ہے، اب بھی ان کو کوئی ایڈیشن کرنا ہے تو ایڈیشن ریڈکشن میں جو ہے چل رہا ہے، کمی بیشی جو ہے برابر ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ کتابیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بھیجی تھیں، جو احکام اگر قرآن کے ساتھ اگر وہ ملتی ہیں تو سمجھو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، چاہے کسی بھی دھرم گرنتھ میں ملو، قرآن کی جیسی آپ کو لگ رہی ہیں کہ بالکل یہی مضمون و بیان ہوا ہے تو سمجھو یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا، یہ لوگوں نے ملاوٹ کر دی ہے، بہت سی دوسری چیزوں کے ساتھ یہ صحیح چیز بھی وہاں پائی جاتی ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے توریت اور انجیل، بالکل توریت اللہ کے احکام اللہ کی طرف سے آئے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، انجیل بھی اللہ کی طرف سے آئی تھی، اس میں بھی کوئی شک نہیں، ایمان رکھنا، یہ چار کتابیں تو قرآن نے بیان ہی کی ہیں، توریت، انجیل، زبور اور قرآن۔ اس کے علاوہ صحیفے ہیں جو مختلف پیغمبروں کو دیے گئے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام، صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جو صحف دیے گئے تھے وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ من قبل، اس سے پہلے، ہدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے، وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اب اس نے نازل کیا ہے فرقان، فرقان یعنی کسوٹی۔ اس سے پہلے انسانوں کی ہدایت کے لیے کیا ہوا تھا؟ توریت انجیل آئی تھی، ایسا نہیں کہ پہلی بار آ رہی، صاحب آج تک کبھی نہیں ہوا تھا، دنیا سے اچانک کی کتاب آ گئی اور وہ قرآن ہے، نہیں، بلکہ اس سے پہلے کئی کتابیں آئی ہیں، قرآن تو سب سے آخری کتاب، پہلی بار نہیں ہوا تھا جبرائیل علیہ السلام اترے تھے، پہلی بار نہیں تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کہا میں کوئی نیا نبی تو نہیں ہوں تمہارے پاس، مجھ سے پہلے کتنے نبی گزر چکے ہیں اور تم کو ان کے سب کے قصے بھی معلوم ہے، نوح علیہ السلام کا کس کو نہیں معلوم ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کون نہیں جانتا، ابراہیم علیہ السلام کو کون نہیں جانتا، ویسے ہی میں ایک رسول ہوں، میں کوئی نیا بدعم نہیں ہوں، یعنی نیا رسول نہیں ہوں میں، تو کتاب بھی نہیں ہے، کتاب بھی پہلے آ چکی تھی، اس سے پہلے انسان اسی سے ہدایت پاتے تھے، اسی سے فیصلے کرتے تھے، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کسوٹی، اب کسوٹی کیا ہے؟ کسوٹی اس کو کہتے ہیں سونار کے پاس رہتی ہے، تو سونا کو گھستا ہے کسوٹی پہ اور بتاتا ہے اتنا حساب یہ اصلی، 10% اس میں ملاوٹ ہے، 5% ملاوٹ ہے، ایسا ہے۔ ایسے ہی قرآن بھی ہر کتاب کے لیے کسوٹی ہے۔ اب آپ توریت کے اندر دیکھیں گے قرآن کو لگا کے تو معلوم ہوگا توریت میں کتنی باتیں سچی ہیں، کوئی بھی دھرم گرنتھ میں لگا کے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، یعنی قرآن سے جو ملتی جلتی ہے وہ کسوٹی ہے، وہ بتاتی ہے کہ کتنا سچ ہے کتنا ہے۔ دوسرا کسوٹی حق و باطل کے فرق کو بتانے کو بھی کہتے ہیں، سچ کیا ہے، حق کیا ہے، تو جو کچھ قرآن میں ہے، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے وہی حق ہے، اس کے سوا باطل ہے، معلوم ہی نہیں، اندازہ اٹکل پچ چکا ہے، کتنا بھی سائنس کا آدمی لگا دو، اب ایک تحقیق کرتا ہے، بعد میں کچھ دنوں کے بعد سائنٹسٹ آ کے بتاتا ہے ایسا نہیں، یہ رہ گیا، کتنے سائنٹیفکل فارمولے ہیں، یہ تھا، دوسرے نے آ کے تھوڑا پھر گیما بیٹا ایسا تھوڑا تھوڑا لگا کر اس کو درست کیا بعد میں، تو پہلے نہیں معلوم تھا، پہلے تھوڑی تحقیق ہو جانا ہی کافی تھا، تو ابھی بھی نئی نئی تحقیقیں چل رہی ہیں، ابھی بھی بتایا جا رہا ہے جس میں کیسے انزائم پیدا ہوتے ہیں، باڈی کیسا کام کر رہی ہے، باڈی کے بارے میں بھی ابھی تک پوری بات نہیں معلوم ہے کہ نیند کیا ہے، یہ نیند کیسے آتی ہے نہیں معلوم ہے، ان کو معلوم ہے نیند آتی ہے، لیکن آتی کیا ہے، پھر نیند میں کہاں جاتا ہے آدمی، کیا ہوتا ہے، تو یہ بہت ساری تحقیقیں ابھی بھی چل رہی ہیں اور چلتی رہیں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں پہلے بتا دیں کہ جو کچھ اللہ کے پاس سے بتایا گیا وہ حق ہے، اور اس کے ذریعے سے ہی آپ باطل کو معلوم کر سکتے ہیں۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، اب جو لوگ
انکار کریں، جھٹلا دیں اللہ کی آیات کو، تو ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ ایک سچی بات آ گئی، اب آپ بولیں گے اپنی مانتے اللہ کو، تو ان کے لیے جو ہے نا زیادہ آزمائش ہے۔ جس کے پاس آئی نہیں اللہ کی کتاب، معلوم ہی نہیں ان کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، قرآن، ان کے لیے الگ حساب ہے۔ مگر معلوم ہو گیا تو بتایا کہ یہ شفا ہے اور رحمت ہے، شفاء و رحمہ علی المؤمنین، مومنین کے لیے۔ ولا یزید الظالمین الا خسارہ، مگر ظالموں کے لیے کیا ہے؟ خسارہ ہے۔ اب اگر کوئی قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھ کے نہیں پڑھ رہا، خسارے میں ہے وہ۔ اب اس پہ تو وہاں مقدمہ دائر ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ کہے گا کیوں نہیں پڑھا تھا آپ نے، ہم نے تو یہ آرڈر بھیجے تھے، ہے نا؟ جبکہ معلوم ہو گیا کلیکٹر نے نوٹس بھیجی تھی، سمجھو، پولیس نے ایک لیٹر بھیجی تھی یہاں پر مسجد میں کہ مسجد نہیں، اب یہ کورونا کی وجہ سے بند ہو گئی ہے، لگا کر بھی گیا تھا، بولے نہیں ہم نے پڑھے نہیں، پہلے تو اس کی سزا دے گا، تم ہمارے آرڈر کو نہیں پڑھتے کیا؟ ہاں، پڑھنا ضروری ہے آرڈر کو، جو آرڈر آیا وہ پڑھنا ہے۔ تو جو لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں وہ خسارے میں پڑھ رہے ہیں، ظالم ہیں۔ ظالم کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی کا حق نہیں دیتے۔ ایک مزدور ہے، اس کی مزدوری 30 روپے ہو گئی تھی، 20 میں اے چل ختم ہو گیا، بڑا ہے بول کے دبا کے بھیج دیا، ظلم کیا۔ ایسی اللہ کی کتاب کو جس نے نہیں پڑھا، ظلم کیا اس نے اپنے آپ، اس کو نہیں سمجھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے لعلکم تعقلون، تم سمجھو۔ وہ سمجھ نہیں رہا اتنے دنوں سے، جبکہ اس کو سمجھ ہے، وہ انگلش پڑھ کے سمجھ سکتا ہے، مراٹھی کو سمجھ سکتا ہے، میتھمیٹکس کو سمجھ سکتا ہے، قرآن کو نہیں سمجھ سکتا ہے کیا؟ تو مقدمہ ان پہ جو ہے نا قائم ہوگا۔ تو جو لوگ بھی انکار کر رہے ہیں، یہاں تو خاص طور پر وہ ہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، مانتے نہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، تو ان کے بارے میں ہے، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تبارک تعالیٰ زبردست ہے، بالکل بدلہ لے سکتا ہے، ایسا نہیں کہ کوئی اسے چھٹ کے بھاگے۔ جنات نے بھی کہا نا، ہم نے محسوس کیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھاگ بھی نہیں سکتے، بھاگ کے بھی نہیں ہرا سکتے، اور نہ کہیں چھپ سکتے ہیں، پوری کائنات اس کی ہے۔ ہم نے کافی کوشش کی، جب ہم کو معلوم ہو گیا کہ اللہ بہت زبردست ہے، ہم سرنڈر ہو گئے اس کے آگے، ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اطاعت قبول کر لی اس کی۔ اور ذو انتقام، انتقام لینے والا، انتقام یعنی بدلہ۔ لوگ انتقام لیتے ہیں، کبھی کوئی کسی نے گناہ کیا تو لوگ کہتے ہیں بہت دنوں کے بعد جا کے اس کا انتقام انہوں نے لیا، یعنی بدلہ لیا۔ برائی کا بدلہ لینے کو انتقام کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ برائی کا بدلہ لینے والا زبردست ہے، اور جو کوئی بھی برائی کر رہا ہے اس کا بدلہ دینے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ فی الارض ولا فی السماء، چاہے وہ آسمان میں ہو چاہے زمین کی ہو، زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں۔ آسمان میں بھی اب کتنے ستارے ہیں، اب ناسا فوٹو بھیج رہا ہے، اللہ کو تو جب سے اس نے پیدا کیا جب سے معلوم ہے، اس کا کلر معلوم ہے، اس کا رفتار معلوم ہے، اللہ ہی نے چلایا ہے وہ سب۔ ایسا زمین ہے، زمین کے اندر کیا ہے، یعنی تمہارے اندر، تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ کوئی آدمی یہ چاہے کہ اللہ سے کوئی راز چھپا لے اپنا، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ واقف ہے، پورے زمین و آسمان کے راز سے واقف ہے، تمہارے دلوں کے حال سے بھی جو ہے وہ پوری طرح واقف ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہستی تو ہے جس نے بنائی ہے تمہاری صورتوں کو ماؤں کے پیٹ میں جیسا چاہا۔ اللہ نے ہر ایک کو الگ الگ بنایا تھی کہ ہر ایک کی ناک الگ، آنکھ الگ، کان الگ، اور یہ سب 3 پردوں میں ہوا، اندھیرے میں ہوا۔ ہم تو یہاں کیا کرتے ہیں، اجالے میں دیکھ دیکھ کے کوئی چیز بنانا ہے، مورتی بنانا ہے، کوئی پھول بنانا ہے، کوئی کام کرنا ہے، پکا اندھیرا ہو گیا تو ہاتھ رک جاتا، نہیں سمجھ میں آتا ہاتھ۔ اب آپ کو بول رہے ایک مضمون لکھ رہے آپ بولے نہیں اندھیرا ہو گیا اب لکھو، اب وہ کدھر جائے گی لائن؟ مگر اللہ تبارک تعالیٰ اس اندھیرے میں اتنی خوبصورتی سے پلکیں بناتا ہے نا، آنکھوں کا کالا دھبا بناتا ہے، سفید کہاں ہونا ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ بنا رہا ہے کہ آپ کے ناخن کیسے ہیں، آپ کی بھوئیں کیسی ہیں، یہ سب کچھ یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ نشانی ہے، یہ نشانی کے طور پہ میں بتا رہا ہوں، میں نے بنایا ہے، تم اپنے آپ نہیں بنے ہو، نہ تم نے اپنے آپ کو بنایا ہے، یہ میں جیسا چاہا جس کی صورت اس کی جیسی میری صورت ہونا تھا نہیں ہو، ہر ایک کی صورت خوبصورت ہے، اللہ نے دی ہے تو اس میں کوئی حکمت ہے، تو اللہ نے ہر ایک کی صورت کو بہتر بنایا۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور وہ عزیز بھی ہے اور حکیم ہے، جتنا زبردست ہے اتنا حکمت والا ہے، ایسا ویسا کام نہیں کرتا، وہ حکمت کے ساتھ کرتا ہے، ہر کام میں اس کی حکمت چھپی ہوئی رہتی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی کام خالی از حکمت نہیں ہوتا، بتایا جاتا ہے اردو میں، حکمت سے خالی نہیں، حکمت رہتی۔ اب ایسا ہوگا تو کیا ہوگا، مرد کو یہ اختیار دیں گے تو وہ کیا کرے گا، خاتون کو دیں گے تو کیا ہوگا، بچے کی مینٹیلیٹی کیا ہے، بڑوں کی کیا ہے، اس کے اندر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بیلنس رکھا ہے تو وہ حکمت ہے کہ کیا کرنے کے بعد کیسا ہوتا ہے، ایک آدمی صحت مند کیسا ہوتا ہے، ایک آدمی بیمار کیسا ہوتا ہے، اور یہ علاج کو بھی حکمت کہتے ہیں۔ اب دیکھیے ایک آدمی چلا گیا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے تو انہیں سر کو لگانے کی دوائی نہیں دیتا، پیٹ میں کھانے کی دوا دیتا، جاتا ہے پیٹ میں، پیر کا بھی درد چلا گیا، ہاتھ کا درد چلا گیا، حالانکہ کچھ لگا، ہاتھ کو کچھ دیا ہی نہیں اس نے، پیٹ میں کھا لیے تو یہ کیا ہے، تو یہ حکمت ہے کہ تمہارے اندر کیا چیز کمی ہوتی ہے تو کہاں درد ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ایسی ساری باتیں، وہ حکیم ہے، کوئی بھی چیز حکمت کے ساتھ کرتا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، وہی تو ہے جس نے نازل کی تمہارے اوپر کتاب جس میں ہیں محکمات، آیات محکمات، وہی ہن ام الکتاب، وہی کتاب کی ماں ہے، یعنی اصل ہے۔ اسلام میں جڑ کو بھی ماں کہتے ہیں اور اصل کو بھی ماں کہتے ہیں۔ تو اصل کتاب کیا ہے، جس میں ڈائریکٹ احکام ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کرو، تم ایسا کرو، نکاح ان سے کرو، ان سے نہ کرو، وراثت کی تقسیم ایسا کرو، سب احکام کھلے 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 محکمات ہیں، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، بالکل محکمات۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسرے جو ہیں وہ متشابہات، یعنی اب جیسا اللہ تبارک تعالیٰ کو بتانا تھا کہ اب اللہ کیسا ہے، تو زندہ و جاوید ہستی ہے، کیسا ہے زندہ و جاوید۔ کہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ یہ یہودی کہتے ہیں اللہ کے تو دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ان سے کہہ دو اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے۔ اب لوگوں نے بتایا اللہ کو دو ہاتھ ہیں، معلوم ہو گیا اللہ کو دو ہاتھ ہیں کیا؟ اب بولے کہ وہ کرسی پہ بیٹھتا ہے، وسیع کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ جب بولے کرسی ہے تو اس کا ایسا پیر وغیرہ بھی ہوں گے، ایسا موڑتا ہوں گا انہیں پیر، ہے نا؟ تو یہ سب اوچھی باتیں ہیں، غلط باتیں ہیں۔ اس نے ایک تصور دلایا، بادشاہی کا تصور کہ وہ کرسی پہ بیٹھا ہے یعنی راج کر رہا ہے۔ اب آپ نے کیا لگا دیا، اس کے ہاتھ کھلے ہیں یعنی وہ جو چاہتا ہے جس کو بھی دے سکتا ہے۔ وہ لوگ بولتے ہیں نا ان کا ہاتھ بہت کھلا ہے، بولتے کھلا ہے، بولے تو کھلا رہتے کہ ان کا ہاتھ مطلب زیادہ خرچ کرتے، وہ یہ استعارے ہیں۔ اب استعارے بولے قرآن میں استعارے آئے تو نہیں، بولے وہ کھلا ہے تو ان کا ہاتھ ایسا کچھ تو بھی کھلا رہتا ہوں، نہیں رہتا نا۔ تو یہ اس کو بولتے ہیں اور اس میں بہک گئے لوگ، بہت بہک گئے۔ وہ دنیا کیسی، آسمان کیسے، فرشتوں کے بارے میں جو ذکر آیا اس کے بارے میں، تو مفسرین نے اس پہ بڑا کام کیا ہے، احادیث نے اس میں بڑا کام کیا ہے۔ اس لیے کوئی صرف قرآن لے کے اس میں سے کوئی معنی نکالنا چاہے تو وہ صحیح نہیں ہوگا، اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں پڑھنا پڑتا ہے۔ جو مفسرین نے تفاسیر لکھے ہیں اسی کے اندر پڑھیں گے آپ، بالکل آپ کو ہر چیز کلیئر ہوگی۔ اور کیا کام کیا ہے اس محدثین نے، مفسرین نے غیر معمولی کام کیا ہے۔ تو ایک کے بعد دوسری آپ تفاسیر جیسی پڑھتے جائیں گے، ہم بھی تفاسیر پڑھ کے بتاتے ہیں، ہم بھی پہلے یہاں تفسیریں پڑھتے ہیں، 2-3 تفسیریں پڑھ کر آتے ہیں، اس میں جو رہتا ہے وہی آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، کیونکہ ان کی اسٹڈی اچھی رہتی ہے، ان کی عربی اچھی ہے، عربی تاریخ سے وہ واقف ہوتے ہیں، سیرت سے واقف، انہوں نے اپنی پوری زندگیاں اس کے لیے لگائی ہیں، اور بڑے پختہ عمر میں یہ سارے علوم جاننے کے بعد یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، پس جو لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، پہلے سے بگاڑ ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ مشابہات کی پیروی کرتے ہیں، اس کے پیچھے لگتے ہیں۔ وَابْتِغَاءَ فِتْنَةِ، وہ فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، آزمائش پیدا کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے اندر جھگڑا پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ سے فتنہ یعنی کوئی بھی چیز لگا کر اس کو ختم کرنا، آزمائش کو بھی کہتے ہیں، لوگوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، تو وہ اسی کے پیچھے لگے ہوئے رہتے ہیں، لوگوں کو آزمائش کے، تاکہ ان کو شک ہو جائے قرآن پہ، وہ ایمان سے پھر جائیں۔ یہ قرآن نازل ہوتے وقت تو بہت ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے قرآن سے ہی پھرنا شروع کر دیتے لوگوں کو، اور وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور اس کا انجام جاننا چاہتے۔ وہ بولتے پھر اس کا انجام کیا ہے، جب ہم یہ بول رہے ہیں اب قرآن کے بارے میں بولے تو ہمارے کو آگ آ جانا ہمارے اوپر، صاف کہتے تھے وہ، پھر کیوں نہیں آ رہی آگ، اگر اللہ کی کتاب ہے ہم جھوٹ بول رہے تو ہم کو، تو اللہ نے کہا یہ نہیں لینے والا ہے، ابھی نبی ہے، یہ تو آزمائش کی زندگی، تم جیسی تمہاری آنکھ بند ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے حساب لے کر رہے گا، تو وہ جو ہے اس کے انجام کے پیچھے لگتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اس کا انجام، اس کی آخری بات،
اس کی حقیقت نہیں جانتا مگر اللہ، اللہ ہی جانتا ہے اس نے کیوں یہ بات کہی، کیا پیش نظر اس کے تھا، بندوں کو وہ کیسے سمجھانا چاہیے تھا۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے، اب انہیں بول رہا ہے میرے کو شادی میں کیا ہوتا ہے وہ بتاؤ، سب بچہ کیسا پیدا ہوتا ہے بتاؤ، اب نہیں بتاتے، ان کو لوگ یہ بتاتے کہ اللہ نے بھیجا، دیکھو اوپر سے اللہ نے بھیجا ہے نا بچے کو۔ اب اس کو یہ بتائیں گے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے، پھر ایسا بنتا ہے وہ، اور اس کی سمجھ میں بھی آئے گا، مسکرا دے گا بچہ تو 2 سال 5 سال کا، اس کو کیا معلوم۔ تو اب ایسی انسان ہے، اس کو یہ ساری کائنات کی حقیقتیں تو نہیں معلوم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیں کچھ طریقے سے کہ صاحب یہ ہوتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے، اگر وہ درک حاصل کرے، مفسرین ہیں وہ بہت حد تک جو ہے اس کی بات کو وہ کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں، اس کو کھول کے رکھتے ہیں، مگر اصل بات تو یہ ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ جتنی باتیں بتانا چاہا اپنے رسول کے ذریعے سے اس نے بتا دی، ایسے انسانوں کو بتاتا ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور اس کے آگے ہیں اور جو علم میں گہرے ہیں۔ تو ایک صاحب کو یہ بھی غلط فہمی ہو گئی، انہوں نے بتایا کہ اللہ کو معلوم ہے بولے اور جو زیادہ علم ہے، حالانکہ سینٹنس آگے چل رہا ہے۔ سینٹنس کیا چل رہا ہے؟ وَالرَّاسِخُونَ، یہاں میم آ گیا، میم بولے تو رکنے کا ہے اللہ کے بعد، اور اس کے بعد ہے وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، اور جو گہرائی کا علم رکھتے ہیں، دین میں عالم ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس پر۔ ان کا کہنا یہ ہے، تعویل نہیں جانتے وہ ایمان لاتے ہیں اس پہ۔ کل من عند ربک، جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے نازل کیا ہے، وہ ہمارے رب کی طرف سے آیا ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں راسخون العلم۔ جو زیادہ گہرے ہیں، علم میں پیٹ لگائی ہے نینو، وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے ہم کو بھی انجام معلوم ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی قرآن میں آیا ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، ہم ایک ایک لفظ پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس سے یاد دہانی حاصل نہیں کرتے، سبق نہیں لیتے مگر وہ لوگ جو عقل مند ہے، اولو الالباب، جن کے پاس عقل مند ہے، جن کے پاس دانش ہے، جو عقل رکھتے ہیں، ہوش رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، تو وہ ان باتوں کو سمجھ جاتے ہیں۔ اب بے خوف لوگ جو ہے دوسری باتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ قرآن یہی کہتا ہے، قرآن کی بات کو عقل مندی لوگ سمجھ سکتے ہیں، ہے نا؟ تو جو قرآن کیا کرتا ہے، انسانوں کو عقل مند بناتا ہے۔ اور آیا علم اسی لیے، علم سیکھنے سے آدمی کیا ہوتا ہے، اس کو عقل مند کہتے ہیں۔ جو آدمی نہیں پڑھتا اس کو ہم جاہل کہتے ہیں، ادمیانتا کو جاہلیت کہتے ہیں، ادمیانی آدمی کو جاہل کہتے ہیں۔ تو یہ جو علم رکھنے والے ہیں، اولو الالباب ہیں، عقل مند ہیں، دانش مند ہیں۔ اب لوگ بولتے ہیں نا ہمارے پاس کے بڑے بڑے لوگ ہیں، ہے نا، بدھی جیوی جو ہے اس سے سبق لے سکتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور وہ سب یہ دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دل کو اب ٹیڑھا مت کر۔ اب اس کو شک کتنی روشنی ہو گئی، ہم ایمان لائے، تجھ پر ایمان لائے، رسولوں پہ ایمان لائے، آخرت پہ، فرشتوں پہ، کہ ہمارا دل نور سے بھر گیا، ہر ڈیفیکلٹی ہماری دور ہو گئی، تو اب ہمارے دل کو کج نہ کیجیو، بعد اذ ہدیتنا، اب ہم کو ہدایت ملنے کے بعد، ہم کو ساری بات سمجھ میں آنے کے بعد۔ دیکھیں آخری وقت بھی ایسا ہو سکتا ہے، ایک آدمی جاہل تھا، آخری وقت کلمہ پڑھ کے مر سکتا ہے۔ ایک آدمی کو ساری دین کی بات معلوم ہو گئی، کچھ شک میں پڑھ کے آخری میں اس کا انتقال ہو گیا، سیدھا جہنم ٹھکانا ہے۔ سوال یہ ہے انتقال کے وقت اس کی کیا حالت رہتی ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں اس لیے کلمہ جاری ہونا چاہیے، آخری وقت یقین رہنا چاہیے میں اپنے پروبھور کی طرف جا رہا ہوں، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، میرا کام ختم ہو گیا، خدا نے کام کے لیے مجھے یہاں بھیجا تھا، میں تو اب اپنے رب کی طرف لوٹ رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ تھے رفیق اعلیٰ، رفیق اعلیٰ، بہترین دوست، بہترین دوست، بہترین دوست۔ لوٹے اپنے دوست کے پاس، اپنے مالک کے پاس، اپنے مالک حقیقی سے ملاقات کا مسئلہ ہے۔ تو کہا گیا کہ جب تو نے ہم کو ہدایت دی ہے تو اب اسے جو ہے نہ کج مت کر۔ وَحَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہم کو عطا کر، ہم کو دے دے اپنی طرف سے رحمت میں ڈھانک لے، ہم ہمیشہ تیری رحمت ہم پر سایہ فگن رہے، ہم کسی مصیبت میں نہ پڑے، ہم تجھ سے تعلق رکھتے ہیں، ہم تیرے لیے ذکر کرتے ہیں، تجھے یاد کرتے ہیں، تیری کتابوں کو پڑھتے ہیں، تیرے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہم چلتے ہیں، تو اللہ تو ہم پہ رحمت برسا۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو ہی دینے والا ہے۔ اسی نے عیسیٰ علیہ السلام عطا کیا بغیر باپ کے مریم علیہ السلام کو، اسی نے جو ہے نا بڑھاپے میں ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دی، وہاں سب وہاب کا الفاظ آئے ہیں۔ وہاب، عطا کرنے والا، جائیدادیں بخشنے والا، پیسے دینے والا، صحت دینے والا، جو بھی تم مانگو وہ دینے والا۔
تو تو ہی دینے والا ہے. انت الوہاب ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. اے ہمارے رب، بے شک تو سارے انسانوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن، یعنی قیامت کے دن. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. قیامت کے میدان میں سب کالا چٹا سب باہر آنے والا ہے. لوگ بولتے ہیں نا وائٹ پیپر، کوئی نہیں، وہاں سب نکل جائے گا. کون ظلم کیا تھا، کون نہیں کیا تھا، کون سچا تھا، کون جھوٹا تھا، ہر چیز، کوئی پردہ نہیں، بغیر پردے کے ہر چیز جو ہے وہاں حاضر کر دی جائے گی. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور بے شک اللہ تبارک تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں. اس کا وعدہ ہے. میعاد، میعاد کہتے ہیں وعدہ. وعدے میں دو چیزیں رہتی ہیں، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. ایک وقت رہتا ہے، اگر انہوں نے بولے پیسے دیتے ہم تمہارے کو، ہاں بولے انہوں نے وعدہ کر لیے، آپ نے نہیں سمجھے. پیسے کا وعدے کا مطلب رہتا ہے وقت بتانا. ہم جمعرات کے دن دیں گے تم کو، اس وقت دیں گے، تو وہ وعدہ ہوا. چپ تو بھی آ گئے، انہوں نے وعدہ کر لیے بولے، تو اب اتنا نہیں سمجھ میں آیا. قرآن میں پڑھے تو معلوم ہو جاتا ہے. میعاد کے مطلب رہتے ہیں ایک وعدہ. دوسری رہتی جگہ، کس جگہ دیں گے. بھئی ملاقات ہوگی تم سے، تو کہاں ملاقات ہوگی، اس جگہ ہوگی، ہے نا. تو کب ہوگی، اتنے بجے ہوگی. دو چیزیں ہیں ملاقات میں. تو میعاد قیامت میں کیا ہے، قیامت کا وقت، قیامت کا میدان، قیامت کا حشر کا میدان اور قیامت کی گھڑی. یہ دو چیزیں، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے سے پھرنے والا نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.